سائنسدانوں نے یہ کہا کہ روزہ جو ہے وہ ایک سال کے اندر ایک انسان 27 سے 35-30 دن جو ہے وہ اگر بھوکا رکھتا ہے اپنے آپ کو 8-9 گھنٹے، ٹھیک ہے، اور تو اس کے اندر جو کینسر کے جراثیم ہیں نا وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، وہ واو ختم ہو جاتے ہیں کہ بے نمازیوں کے عذر، وہ بے ہاں نمازیوں کے عذر ہوتے ہیں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میرا یہ ٹھیک نہیں، میرا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ روزے کے دوران پیریڈ آ جاتے آ ہیں، جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا اس دوران روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اتنا ہی ملتا ہے جن کو وہ مفت زنی کا اب وہ چسکا سا لگ گیا ہے؟ تو اس میں کیا والدین بھی اتنے ہی شامل ہیں جتنے بچے شامل ہیں؟ اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، میں نے کورسز کیے ہیں اور مجھے پتہ لگا کہ وضو کے کئی چیزیں ایسی ہیں جو 50 سال میں نہیں پتہ لگی تھی۔ اچھا اب پتہ آپ اگر کسی کو نائٹ فال ہو جاتا ہے، نوجوانوں میں یہ چیز ہوتی ہے، لڑکوں میں، تو وہ آپ اس کو سحری کر لیں اور بعد میں آپ نہا لیں۔ NY نیوز سبسکرائب ناؤ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وسیم پیرے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میرے ساتھ نہایت سی نفیس شخصیت کے مالک ڈاکٹر محمد احمد، جو کہ ہومیوپیتھک ہیں، ماشاءاللہ شخصیت بھی باکمال ہے، اور جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے، ان سے ہم بات چیت کریں گے، مزید آپ لطف اندوز ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، ہم نے دوران روزہ آپ کو تنگ کیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، روزہ تو روٹین وائز ہوتا ہے، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا روزے کا۔ ہاں، یہ بس سٹارٹ میں ہوتا ہے کیا تھا بس۔ کیسے جا رہے ہیں روزے؟ الحمدللہ زبردست۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں 86 سے روزے رکھ رہا ہوں اچھا، لگاتار، تو الحمدللہ 1-2 مرتبہ بیماری کی وجہ سے 1-2 ہوئے ہیں درمیان میں، لیکن یہ میرے مسلسل جاری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا معمول ہیں؟ اور معمول یہ ہے کہ میں پڑھاتا بھی ہوں، اچھا ہاں، پریکٹس بھی کرتا ہوں شام میں اپنی جو کلینکل پریکٹس ہے، اور اس کے ساتھ میں پڑھاتا ہوں اسلامیات اور مطالعہ اسپائر کالج میں، اور میں ضلع کا بیت المال کا ممبر بھی ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ ذمہ داریاں بھی نبھا رہا ہوں۔ ایک آرگنائزیشن ہے شعور ویلفیئر آرگنائزیشن، جی چنوٹ میں۔ ہاں چنوٹ میں، اس کا چیئرمین بھی ہوں، اچھا، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ چلیں آج ہمارا ٹاپک ہے، ظاہر سی بات ہے ماہ رمضان چل رہا ہے، جی جی تو ماہ رمضان کے حوالے سے سب سے پہلے تقدس ماہ رمضان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جی جی تقدس ماہ رمضان کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں، کیونکہ ہم نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جی جی جو کہ ہمارے لیے اس جہان میں بھی ان کی پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے، اور روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے ہمیں۔ جی جی وہ آپ کلیریفائی کر دیں، تاکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کر جاتے ہیں، ہمیں ان سے جب آپ بتائیں گے تو ہم ان سے اجتناب کر لیں گے۔ جی، ویسے تو ہم ویسے تھے مسلمان، آپ بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اور ویورز میں بھی مسلمان ہی ہیں سارے، اور جو اللہ پاک نے ہمیں 2-3 چیزیں پہلے 5 ارکان میں سے نہ دی ہیں، جو 2-3 پہلے ہیں، اس میں ایک کلمہ ہے۔ جی جی آپ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں ہو جاتی ہیں۔ اب مثلاً نماز جو ہے وہ 7 سال کی عمر میں کہا گیا کہ نماز جو ہے والدین کہیں، جی جی اور پھر بچے اگر نہیں پڑھتے تو پھر مار کا حکم ہے، 10 سال تک تو پراپر وہ کریں، یعنی ایک رکن ہو گیا کلمہ، ہاں، ایک دوسرا آپ کا نماز ہو گیا، نماز، تیسرا آ گیا آپ کا روزہ۔ ہاں تو روزہ جو ہے یہ بلوغت میں آتا ہے، اور بالغ جو ہے وہ بندہ، ہمارے ہاں بچیاں جو ہیں وہ 12-13 سال میں ہو جاتی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ تقریباً 13-14-15 میں ایسے کر کے بالغ ہو جاتے ہیں۔ اور روزے کی فرضیت یہ ہے کہ مثلاً پتہ لگ جائے کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے تو آپ پر روزہ ایک قسم کا پابندی آپ پر سٹارٹ ہوگی، آپ وہ نہ سحری آپ نے کی ہوئی ہے نہ کچھ، لیکن آپ روزے تک بھوکے پیاسے رہیں گے تاکہ آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں، یعنی یہ فرضیت بتائی جا رہی ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو علم نہیں ہے تو وہ تو پھر کوئی بھی کھا پی سکتا ہے یا کچھ ہے، لیکن اگر آپ کو علم ہے تو علم یہ کہتا ہے کہ دینی علم، اور دینی علم کے حوالے سے بات یاد آئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول، کالج میں، یونیورسٹی میں ہماری دینی تعلیم جو ہے وہ انف ہے، لیکن نہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمارے مدارس بنے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مسلک کے حساب سے آپ جائیں مدارس میں دینی تعلیم حاصل کریں۔ اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، میں نے کورسز کیے ہیں اور مجھے پتہ لگا کہ وضو کے کئی چیزیں ایسی ہیں جو 50 سال میں نہیں پتہ لگی تھی، اچھا اب پتہ لگی۔
اب ہم کرنے لگ گئے ہیں, پہلے پتہ نہیں تھی اس لیے وہ پکڑنی ہوتی ہے, لیکن جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے تو پھر آپ نے اس طرح سے ہی کرنا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنتے ہیں, ہر چیز بتائی گئی ہے, ایون یہ ناخن کاٹنا بتایا گیا کہ آپ نے صفائی ستھرائی, اور صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, بالکل اور نصف ایمان جو ہے وہ جب آپ کا صفائی نہیں ہوگی تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. بالکل. اب یہ دیکھیں کہ یہ ہماری 10 انگلیاں ہیں, جی ٹھیک ہے نا, اس میں یہ شہادت کی انگلی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو کاٹتے تھے, پھر اس کے ناخن, پھر اس کے, پھر اس کے, پھر اس کے, اس کے, اس کے, اس کے, اس کے, اور پھر یہ تھم. ٹھیک ہو یہ طریقہ کار ہے, یعنی یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے لے کر آنا ہے. اور جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر لیا. عمل کر لیا. ایک تو یہ خوشی ہوتی ہے, ایک خوشی, سنت اور زندہ ایک ہو جو جاتی نیکیاں ہے. ہوتی ہیں ہاں جی, ان میں بھی اضافہ ہوتا آپ کے ہے. اب ناخن دیکھیں نا, ناخن ہم نے اپنے کاٹے, اپنے کٹ, نیکیاں ہمارے اعمال میں درج ہوئیں, ہاں درج ہو گئی, اور ناخن کاٹنا بھی ثواب ہو گیا, اور سنت رسول بھی پوری پوری ہو گئی, ایک سنت زندہ ہو گئی. جی جی. تو اسی طرح روزہ ہے, تو روزے کا بھی یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ جب آپ رکھ لیتے ہیں, مثلا سحری بڑی ضروری ہے. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سحری کی تاکید کی ہے, اور سحری رکھی بھی ہے انہوں نے. اور سحری سے یہ ہوتا ہے کہ اصل میں پہلے روزے کو دیکھنا ہے کہ روزہ ہے کیا چیز. ہمیں ظاہر سی بات ہے, ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں, ویسے رہتے ہیں, صحیح, ہمارے پاس دنیا کی تمام تر نعمتیں ہوتی ہیں, ہاں, اور نہیں کھاتے, کھانا بھی ہوتا ہے, اچھے اچھے فروٹ بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ہاں, اور ہم دیکھتے ہوئے بھی کہتے ہیں نہیں یار نہیں کھانا, افطاری کا ٹائم آئے گا تو تب میں جاؤں گا اس تب ٹائم. جاؤں گا, صحیح بات. اب روزہ تو ہر بندہ رکھ لیتا ہے, لیکن جو روزے کا مین مقصد ہے, ہاں جی, اور روزے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, فائدہ ہوگا, اس جہان میں ہوگا یا اس جہان میں ہوگا, جی, اور کس حد تک ہوگا, وہ بتایا. ویسے جو طب نبوی اور جدید سائنس کتاب بھی لکھی ہے, بڑی اچھی کتاب ہے وہ, اس میں بھی یہی آیا کہ آپ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں, اور جو صحابہ تھے انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے. لیکن جدید سائنس نے یہ تحقیق کی کہ روزہ کیا ہے, آخر کیا کرتا کیا ہے روزہ. تو سائنسدانوں نے یہ کہا کہ روزہ جو ہے وہ ایک سال کے اندر ایک انسان 27 سے 35-30 دن جو ہے وہ اگر بھوکا رکھتا ہے اپنے آپ کو 8-9 گھنٹے, ٹھیک ہے, اور تو اس کے اندر جو کینسر کے جراثیم ہیں نا وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک اللہ پاک نے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے کتنا اچھا فارمولہ دے دیا, اور اس کے اندر ثواب رکھ دیا کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں گے, فائدہ بھی ہمارا, فائدہ بھی ہمارا ہے, اور ثواب بھی مل رہا ہے. ہاں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اے مومنو میں نے آپ پر روزے فرض کیے جیسے کہ آپ سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ روزے جو ہے, روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر نیکی کا ثواب 1 سے 10 تک رکھا ہے, ٹھیک ہے, جی جی. یہ 700 تک چلا جاتا ہے. لیکن روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یعنی آپ کے اخلاص کے اوپر ہے کہ آپ نے کتنے اخلاص سے روزہ رکھا, آپ نے کتنی پابندی کی, اور کتنا آپ نے اس کو خالص رکھا, اس حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اس کا اجر دیتے ہیں. اور روزہ جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے, اجتماعی یہ عبادت ہے. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو لوگ عام دنوں میں بھوکے رہتے ہیں وہ کس طرح سے اپنا گزارا کرتے ہیں. واہ واہ واہ, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. ایک ہاں. امیر آدمی بھی روزہ رکھے تاکہ اس کو بھوک کا احساس ہو سکے. اسے پتا ہو کہ جو بھوکا ہے نا, ہاں, اس کی کیا اس کے کنڈیشن در پر آ کر جب دروازہ کھٹکھٹائے گا تو میں نے کیا رسپانس کرنا ہے. واہ واہ. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ روزے کے یہ بڑا فائدہ ہے اس چیز کا. دوسرا یہ ہے کہ آپ روزہ بعض اوقات نوجوان ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاں وہ ایک مثال بولی جاتی ہے کہ بے نمازیوں کے عذر, وہ بے نمازیوں کے عذر ہوتے ہیں, میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, میرا یہ ٹھیک نہیں, میرا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اگر کسی کو نائٹ فال ہو جاتا ہے, نوجوانوں میں یہ چیز ہوتی ہے, لڑکوں میں, تو وہ آپ اس کو سحری کر لیں اور بعد میں آپ نہا لیں. آپ سحری ضروری ہے, پہلے بعد میں آپ نہا سکتے ہیں. یعنی کہ کسی بندے کو احتلام ہو گیا, جی, اس کے بعد اس نے سحری مکمل کرنی ہے, جی, سحری کرنے کے بعد پھر وہ غسل کرے, جی, وہ بعد میں غسل کر لیں اور نماز ادا کر لیں. یعنی سحری بھی ضروری ہے. اچھا, اسی نائٹ فال میں؟ ہاں جی, اسی نائٹ فال میں سحری ضروری ہے. سحری بہت, کیونکہ سحری کا ایک ٹائم ہے, ایک ٹائم, جیسے آپ اس سے اگلا حج کرنے چلے جاتے ہیں, زکوٰۃ آتی ہے, اس کے بعد حج آتا ہے, حج کرنے چلے جاتے ہیں, تو حج میں
آپ سب عبادتیں ہر جگہ کر سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو طواف ہے وہ صرف وہاں کر سکتے ہیں، ہاں بالکل. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ. آپ سحری کا ایک ٹائم ہے، تو سحری کے ٹائم میں آپ نے اپنے ٹائم میں وہ آپ نے ادا کرنا ہے کہ سحری آپ نے کر لینی ہے، تو پھر آپ نہا لیں اور پھر کر لیں. یعنی آپ کا یہ عذر ختم ہو گیا. نوجوان اکثر عذر کہتے ہیں جی ہمیں رات کو یہ ہو گیا تھا، ہم نے سحری نہیں کی اور روزہ چھوڑ دیا. شیطان کے ساتھ جنگ ہو گئی تھی ہاں ہماری. جنگ ہو گئی تھی. تو جنگ جو ہے وہ جنگ جیتنے کے بڑے سارے اور بھی ذرائع ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. بالکل. دوسرا یہ کہ روزے کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا، ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ اچھا بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، جی میرا تو روزہ ہے، میں نے تو کوئی کام نہیں کرنا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر جنگ لڑ کے دکھائی ہے. 17 رمضان المبارک کو جنگ ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے، آپ وہ میدان دیکھیں جنگ بدر کے اندر، اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اس کے قبلے والی طرف وہ میدان ابھی بھی خالی ہے، اسی طرح ہی پڑا ہوا ہے. اچھا. تو آپ وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا جذبہ تھا. ہم امتحان سے گھبراتے ہیں، ہم چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جی روزہ نہیں رکھنا ہمارا، یہ چیز ہے وہ چیز ہے. جنگ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے جہاں آپ اپنی جان دینے کے لیے جا رہے ہیں، ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہے ہیں. جی جا رہے ہیں. اچھا، روزہ کن حالتوں میں ٹوٹ جاتا ہے ہمارا؟ روزہ جو ہے وہ آپ اگر ایسا ہے کہ اپنے اگر زوجیت کے جو آپ حق ادا کرتے ہیں، اگر یہ دوران روزہ آپ کر ادا کر لیتے ہیں تو آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ مسکین کو پھر کھانا کھلانا ہوتا ہے، 60 مسکینوں کا، یا پھر 60 دن کے روزے رکھیں یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلائیں. تو وہ کافی ایک ٹف جاب ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو. جب آپ کو رمضان کے اندر بھی دین نے اجازت دی ہے کہ آپ رات کے ٹائم آپ مل سکتے ہیں. اچھا، لیکن یعنی دن کس چیز کی ممانعت نہیں ہے؟ ممانعت نہیں ہے. اور نوجوانوں میں ہے کہ نوجوان اگر کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو وہ روزہ ان کا ختم تو ہو جائے گا، لیکن ان پر وہ پنش نہیں ہے جو کہ شادی شدہ پر ہے، وہ کفارہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ وہ ان کا روزہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو خود سے خود لذتی لیتے ہیں بچے یا کرتے ہیں، اس کے لیے بھی میڈیسن ہوتی ہے. ہم چونکہ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اس سائڈ پہ بھی آتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں. تو اس کی میڈیسن ہے، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتی ہے. آپ کا مائنڈ چینج کر دیا، آپ کا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اچھا، ایک اور بات ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آج کل بچے ہیں جن کو وہ مفت زنی کا اب وہ چسکا سا لگ گیا ہے، تو اس میں کیا والدین بھی اتنے ہی شامل ہیں جتنے بچے شامل ہیں؟ نہیں، والدین تو ظاہری بات ہے، میں تو کسی والد یا والدہ کو یہ نہیں مورد الزام ٹھہراتا کہ وہ کوئی اپنے بچے کی غلط تربیت چاہیں گے. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اب بچے کو موبائل دے دیا، ہاں جی، اس پہ ہم نے توجہ نہیں کی، رات کو وہ کیا دیکھ رہا ہے، رات کو کیا کر رہا ہے، اس میں تو والدین کا حق. ہاں جی وہ ہے، لیکن بچوں کو تھوڑا سا ٹائملی ارلی نہیں دینا چاہیے موبائل. اگر آپ دیتے ہیں تو کوئی ایسی چیز ہو کہ ان کو ایسا موبائل دیں جس میں کہ نیٹ آن نہ ہوتا ہو، آپ ڈاؤن لوڈ کوئی اس میں چیزیں کر دیں، ٹھیک ہے، اس میں ڈیٹا نہ ہو، پروفائل یعنی وائی فائی کا کوئی ایسی وہاں ایکسیس نہ ہو، تو آپ ان کو وہ دیں. کیونکہ بچے عموماً میرے بھی تجربے میں آ رہا ہے، آپ نے صحیح نشاندہی کیا ہے کہ بچے تھوڑا سا اس سے ہیلپ لیتے ہیں اور پھر اپنے ہی ہاتھوں اپنا نقصان کر لیتے ہیں. اور یہ نقصان بعض اوقات اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ بچہ سمجھ لیتا ہے. نہ اپنے والد سے ڈسکس کرتا ہے، نہ اپنے استاد سے کرتا ہے، نہ اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے کرتا ہے، تو کس سے کرتا ہے؟ کسی دوست سے کر بیٹھتا ہے. تو دوست اگر آپ کو صحیح نہیں ملتا تو آپ کا سارا معاملہ ہی خراب ہو جاتا ہے، اور وہ لگڑ بگا کام ہو جاتا ہے. ہاں جی، وہ نیم حکیم خطرہ جہاں ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے تجربے بتاتا ہے. تو اس لیے جب بھی میں بچوں سے اسپیشلی کہوں گا کہ بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے والد کو اپنا دوست جانیں، اپنے پیرنٹس کو دوست جانیں. بچیاں اپنی ماں سے بات کریں، بچے اپنے باپ سے بات کریں. پہلے والا دور لے کر آئیں. یہ جو نیٹ والا دور ہے اس نے بچوں کو والدین سے دور کر دیا، ٹھیک ہے. تو اپنا دور واپس لے کر آئیں. اس دور میں یہ ہے کہ اپنے والدین کو ساتھ ہی سب سے بہتر بات کی جاتی تھی. پھر استاد کا آ جاتا ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے 3 باپ ہیں. ایک باپ وہ ہے جو آپ کو دنیا میں لے کر آتا ہے، ایک وہ ہے جو آپ کو تعلیم دیتا ہے، ایک وہ ہے جو آپ کو بیٹی دیتا ہے. تو یہ 3 باپ ہیں. ان باپ میں سے آپ کسی کے ساتھ بھی کچھ ڈسکس کرنا چاہیں، کوئی بھی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے باپ کا نمبر ہے. تو جو اپنا باپ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. اس کے بعد پھر استاد ہے.
تو یہ دینی اصل میں ہمارے ہاں جنسی تعلیم ہی نہیں ہے کوئی بھی، بالکل اور کوئی بھی بتانا چاہتا ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو چسکے لے رہے ہیں، چس کے لیے حالانکہ یہ چسکے نہیں ہوتے، یہ بتانے چاہیے۔ میں اسکولز کے جو اساتذہ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ 9 کلاس میں بتائیں، 9th سے اسٹارٹ ہاں کریں، 9 کلاس میں بتائیں کہ یہ اس طرح کیونکہ سے جو وہ ایج ہوتی ہے نا وہ جی۔ بالکل ہی نا وہ اس اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ان کو اس چیز کے بارے میں بتا دیا جائے گا نا تو پھر میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس چیز کی جانب راغب نہیں راغب ہوں نہیں ہوں گے، اور پھر غسل کے طریقے نہیں آتے۔ اب ظاہری ہاں بات ہے نصف ایمان پاکی صحیح، سے جو ہے وہ نصف ایمان ہے، تو آپ جب مطلب ناپاک ہو جاتے ہیں، نجاست لگ جاتی ہے، تو آپ پہلے نجاست والی جگہ کو دھوئیں، پھر پراپر وضو کریں جیسے ہم وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دائیں کندھے پہ پانی کہتے ہیں 3 دفعہ ڈال لیں، بائیں ڈال لیں، اور سارے جسم کو دھو لیں، اور کوئی بھی جسم کا حصہ ایسا نہ ہو جس پر کہ پانی نہ جائے، ٹھیک ہے؟ بالکل آپ 1 دفعہ پانی ڈال لیں تو آپ کا غسل ہو گیا، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ دوبارہ سے ریفریش ہو گئے۔ تو یہ بار بار ہمارے ریفریش ہے۔ دیکھیں کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ کہا جائے کہ اچھا آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ امتحان دینے جاتے ہیں، اچھا جی یہ ایسی غلطی ہوگی، وہ جی پورا آپ نے دینا ہے امتحان۔ آپ نماز ادا کریں، نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو رکھا ہے، ہاں ہاں آپ سجدہ سہو کر لیں اور وہ غلطی ختم ہو جاتی ہے، وہ سارا سیٹ ہو جاتا ہے۔ ازالہ ہو جاتا ہے، ایون کہ ہمیں بسم اللہ کا کہا گیا کہ عموماً ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے نا وہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ کہی ہے، بسم تو اللہ، بسم اللہ، تو آپ بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ آپ کو اگر یاد نہیں رہتی تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان آپ کا کھانا کھا رہا ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے ہاں جب بسم اللہ آپ نہیں پڑھتے تو۔ یہ مطلب باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونی بڑی ضروری ہے۔ اچھا یہ جو لت پڑ گئی ہے ہمارے نوجوان کو، ظاہر سی بات ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے مائنڈ میں یہ اسکیچ بن جاتا ہے کہ اس کے بغیر سکون نہیں ہے، تو ان کو اس چیز سے دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کیا ان کی میڈیسن ہے یا کوئی ایسا کیا ذرائع ہے اس کا؟ جی وہ ایک تو ہوتا ہے علاج بالمشورہ، علاج بالغذا ہے، علاج بالدوائی ہے۔ ہاں تو علاج پہلا آپ تو علاج بالدوائی ہاں دیں وہ گے، میں سارے بتاؤں گا۔ پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تو سوچیں مجھے باہر بڑا ضروری کام ہے، اچھا جلدی جانا ہے میں نے، ہاں نہائیں، صفائی ستھرائی کریں اور باہر چلے جائیں۔ دوسرا، آپ اگر غذا جو ہے وہ اپنی تھوڑی سی کول رکھیں، ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کریں، صرف گرم غذائیں نہ کھائیں، مکس کر کے غذائیں کھائیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میڈیسن ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میڈیسن جو ہے وہ آپ کو اس سے جو ہے نا نجات دلا دیتی ہے، اور میں کہوں گا کہ آپ اپنے آس پاس تلاش کریں، کوئی اچھا ہومیوپیتھک ڈاکٹر دیکھیں، پہلے میں اپنی بات کروں گا، حکیم ڈاکٹر صاحب کا دیکھیں۔ نمبر چل رہا ہوگا، اگر کوئی بندہ اس مرض میں مبتلا ہو، یہ اس میں کوئی طنز و مزاح نہیں ہے، نہ کوئی کسی قسم کی آپ کے اوپر ہٹ ہے، جی یہ آپ کی لائف کی، کیونکہ کل کو اپنے بچے پیدا سیو کرنا ہے، بچے بھی پیدا ہاں کرنے ہیں۔ سیو کرنا ہے، اگر آج آپ کے وہ جو ہیں ہاں جراثیم جراثیم وہ آپ کے ضائع ہو کر کے جاتے بیٹھ ہیں۔ گئے تو کل کو پھر وہ جو ہوگا ڈاکٹر کے پاس جاؤ جی بیگم یوں فلاں، ہاں وہ سب کچھ معاملے چلتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا جس بھائی کو جس دوست کو کوئی مسئلہ ہو، نمبر ڈاکٹر صاحب کو نہیں چل رہا ہے، کانٹیکٹ کریں، فرینڈلی بات کریں گے، ہاں یہ بھی بات کی گارنٹی میں دے سکتا ہوں کہ آپ کے ایب کو نہیں وہ پردے میں رکھیں گے۔ پہلا وہ ہمارا ہے یہ اصول ہاں ہی یہی ہے کہ ہاں کسی کو ذکر نہیں کرنا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلاش کریں، حکیم تلاش کریں، اور ایلوپیتھی تلاش کریں، کسی کے پاس جائیں ضرور، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ آپ کا کوئی پرابلم ایسا ہو گیا ہے تو ایسا نہ ہو۔ اور یہ ہمارا پرابلم کیوں بنتا ہے؟ جب ہم سنت طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا ہوگا بچے جو ہے عموماً الٹے لیٹتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک صاحب کو الٹے لیٹے ہوئے دیکھا اور کہا کہ آپ سیدھے لیٹیں، یہ تو شیطانی کام ہے۔ ہاں تو اس طرح سے جو ہے آپ جب اس طرح ایک غلط قدم اٹھائیں گے تو پھر آگے سے آگے رستہ بنے روزے کے دوران پیریڈ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس دوران روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اتنا ہی ملتا ہے؟ جی ثواب جب بھی آپ کو کوئی بشری تقاضا ہو گیا، ثواب تو آپ کا وہی رہے گا، اس میں اچھا نہیں، اللہ تعالیٰ کٹوتی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جو بھی آپ نیکی لے کر آئیں گے نا وہ آپ کی مطلب پہلے گنی جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ اور سوا برائی، سیر ہی ہوگی۔ ہاں وہ برائی بعد میں گنی جائے گی، اور یہی کہا جاتا ہے قرآن پاک میں بھی یہی ہے
کہ پہلے نیکی کا ذکر آیا ہے کہ پہلے آپ کی نیکی گنی جائے گی. تو جو آپ کو وہ اگر بچیوں کو یا کسی کو ہو جاتا ہے تو وہی کام ہے کہ آپ کا روزہ تو اسی طرح مطلب افطاری تک لے جائیں، لیکن آپ کا روزہ ختم ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ ہے کہ کھانا پینا اس طرح سے آپ کا سٹارٹ نہیں ہوتا. اچھا مطلب کہ اب کھا پی نہیں سکتی جی لیکن جی، روزے کا جو اجر ہے وہ بھی اتنا ملے وہ گا. اتنا ہی ملے گا کیونکہ آپ کی نیت ہے. نیت ہے. انما الاعمال بالنیات. بالنیات، یا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آپ کی نیت ہے تو بس آپ کو مل گیا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اگر آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں کچھ ایسے معاملات بتانے ہیں، کچھ ایسے کویسچن بتانے ہیں جس پہ ہم ڈاکٹر صاحب ڈسکس کرتے رہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ڈاکٹر صاحب سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی. اور اس بارے میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم نا آشنا ہیں. جی صحیح. تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے پاس علم بھی ہے اور جیسے وہ بتا رہے تھے کہ ہومیوپیتھک وہ سب کچھ ہے. کسی قسم کے بھی معاملات ہوں گے تو ہم ان سے ڈسکس کریں گے. یہ ہماری بڑی لمبے ٹائم تک پوڈ کاسٹ چلے گی. انشاءاللہ ڈاکٹر احمد کے نام سے پوڈ کاسٹ ہوگی. اور یہ میرا دل ہے کہ ویک میں ایک آدھ دفعہ نا آپ کو ڈسٹرب کیا جائے. ضرور، موسٹ ویلکم. تو لاسٹ پہ کوئی ایسا پیغام ہماری نوجوان نسل کو آپ دینا چاہیں؟ میں سب سے پہلا پیغام تو ایک ہی ہے، مجھے بڑا مطلب دل کو چھوتا ہے کہ میں اپنے تمام بڑوں کا، جتنے بھی میرے جن کے جہاں میں نے تربیت حاصل کی ہے، میں نے نماز ادا کرنا جو ہے وہ سیکھا ہے اور ٹائملی سیکھا ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ اگر میرے نوجوان سن رہے ہیں تو ابھی سے نماز پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو کل کو میری عمر میں پہنچ کر نا آپ کا دل بہت مطمئن ہوگا، آپ کا ذہن بڑا مطمئن ہوگا کہ میرا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. کیا بات ہے، بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر محمد احمد. تو ان سے ہم نے باتیں کی، کچھ ایسے مسائل تھے جو ہم نے ڈسکس کیے. مزید ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان وسیم پیارے کو دیں اجازت. اللہ حافظ.